کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ بڑی مجبور ہو کے عمران خان صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے کینسل کیے، وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ وہ گیرٹ ویلڈر انسان ہے کہ جو علامہ خادم حسین رضوی کا وہ خود نام لے رہا ہے۔ وہ آپ میرے فیس بک پیج میں بھی جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ہر انسان میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے بڑی کوئی بھی کسی انسان میں برائی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی کتنی بھی برائی کرتا ہے تو وہ جھوٹ کے سہارے کرتا ہے، آخر وہ کسی نہ کسی سے ڈرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے میں اپنی برائی اپنا گناہ چھپا لوں گا۔ اس لیے جو جھوٹ ہے وہ ہر برائی کی بنیادی جڑ، اس کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، کوئی بھی دوست بنتا ہے یا کوئی کاروبار پارٹنر ہوتے ہیں یا میاں بیوی ہے، سب سے زیادہ جب ایک آدمی کا آگے سامنے والے آدمی سے یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار آپ میرے سامنے جھوٹ مت بولیں، کیونکہ جھوٹ ہی سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں جتنے بھی لیڈران آئے ہیں ان سب نے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ یار ہم کسی کے سامنے، ہم اپنی عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اگر کوئی آدمی بولے کہ آپ میں سب سے اچھی خوبی کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا بولتا ہے کہ یار میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسی حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جب بھی حکومت میں نہیں آئے تھے، جب وہ اس کے سٹرگل جو پیریڈ تھا، اس میں سب سے جو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ یار میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور ابھی ماشاءاللہ جتنے بھی عمران خان صاحب ہیں یا جتنے بھی ان کے فالوور ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو جی پارلیمنٹ کی طرف، سپریم کورٹ کی طرف سے ہم کو صادق اور امین کہا گیا ہے۔ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والے کون لوگ تھے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی میں ایک سچا صادق اور امین آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی۔ پاکستان کے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، خاص کر جو ٹی ایل پی تھی اور باقی جتنے مکتبہ فکر تھے، سب لوگوں نے احتجاج کیا تھا، پورا ملک جام ہو گیا تھا۔ تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا تھا قوم سے۔ اس خطاب میں جو عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کی تھی، وہ ویڈیو سنو، پھر آگے ہم بات کریں۔ کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا۔ ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے، تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا، فارن منسٹر سے بات کی، ان کے ایمبیسڈر سے بات کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈرا کروائے، وہ واپس ہٹے۔ دوستو عمران خان صاحب اس اپنے خطاب میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کے نام پہ بنائیں گے، اور ساتھ میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنا وہ کریڈٹ لے رہا تھا، اپنی حکومت کی کامیابی اس کو سمجھ رہا تھا کہ بھئی جو ڈچ پارلیمنٹ میں اس کا جو ممبر تھا گیرٹ ویلڈر، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شان میں گستاخی کی کوشش کی تھی، اس نے کچھ کارٹون وغیرہ کا اعلان کیا تھا، تو اس کو ہم نے احتجاج کیا، ہم نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ایسا پروگرام نہ کریں، تو انہوں نے کینسل کر دیا تھا۔ تو یقین مانے کہ بہت دکھ ہوتا ہے یار ایسی جب بات ہوتی ہے، کہ جن کو عمران خان صاحب اسی خطاب میں کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، یہ ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، انہی کی کہنے کی وجہ سے گیرٹ ویلڈر نے پروگرام کینسل کیا ہے۔ جس گیرٹ ویلڈر نے خود اپنے تقاریر میں، اپنے بار بار ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے اپنا پروگرام کینسل کیا۔ پہلے سن لو اس نے کیا کہا ہے گیرٹ ویلڈر نے۔ Vorig jaar, augustus, de eer had om helaas een fatwa te krijgen van een Pakistaanse geestelijke, de heer Ghadim Rizvi, die moslims in Nederland opriep om mij in mijn huis te vermoorden, is er volgens mij wel een rechtshulpverzoek naar Pakistan uitgegaan. Dus ik vraag aan de minister, waarom nu dan niet? تو دوستو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ گیرٹ ویلڈر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے یہ پروگرام کینسل کیا، کیونکہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، مجھے مارنے کے لیے اس نے فتویٰ جاری کیا۔ اور اسی حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی یہی کہتے ہیں
کہ روز قیامت مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جو دنیا کا سب سے بڑا غلیظ انسان ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ میری گرفتاری پہ خوش ہوتا ہے اور میری رہائی پہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور اس کے ٹویٹ بھی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار جب خادم حسین رضوی صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ پھر جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب رہا ہوئے تو اس کے اوپر وہ پریشان ہوا کہ یہ کدھر جا رہا ہے اس ملک، جو ایک دہشت گرد کو چھوڑ دیا، جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس کو آپ لوگوں نے رہا کر دیا۔ یہ وہ گیرٹ ویلڈ انسان ہے کہ جو علامہ خادم حسین رضوی کا وہ خود نام لے رہا ہے، اور اس کو عمران خان صاحب اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا اسی حوالے سے، جو فرانس میں خاکے ہو رہے تھے، تو 5-6 دن کے بعد بڑی مجبور ہو کے عمران خان صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے سینٹ کے اجلاس میں صرف 2 منٹ یہی کہا تھا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں یورپی یونین سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ہولوکاسٹ کا بھی ذکر کیا تھا، میڈیا نے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا کہ عمران خان صاحب نے ہولوکاسٹ کا نام لیا۔ تو فارمیلٹی کے طور پہ عمران خان صاحب نے 2 منٹ کے لیے یہی بولا تھا، اور جو آدمی یہ پروگرام کر رہا تھا، جو گستاخی کر رہا تھا، وہ خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بھئی میں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے کینسل کیا ہے، اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، اس نے فتویٰ جاری کیا، اور وہ آدمی پکڑا گیا، جو وہ آدمی تھا مارنے کے لیے گیا تھا وہ پکڑا گیا تھا۔ اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ جب وہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو پھر وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے جو فالوور ہیں وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ بالکل آنکھیں بند کر کے میرے اوپر یقین کرتے ہیں، تو میں کوئی بھی کام کروں گا اور سامنے جھوٹ بول دوں گا۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ کے نام پہ پاکستان کو بنانا ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت بڑھی ہے، پاکستان کے علماء اکرام کے احتجاج کی وجہ سے، انٹرنیشنل میڈیا نے خوب اٹھایا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وہ تقاریر کو، اس فتوے کو، اور اسی کو بنیاد بنا کر اس نے اپنا پروگرام کینسل کیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی سب سے پہلے اور سب سے بڑی مخالفت آسیہ ملونہ کی رہائی کے ٹائم میں پاکستان 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا۔ جتنے بھی مذہبی طبقہ لوگ ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل اس سے الگ ہو گئے تھے۔ اس میں خود شریک تھا، میں بہت بڑا عمران خان کا سپورٹر تھا۔ جس دن وہ رات صبح فیصلہ آیا تھا آسیہ ملونہ کا، اسی ٹائم اس سے 1 دن پہلے رات کو میں جھگڑا کر رہا تھا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن جب میں نے عدالت کا فیصلہ دیکھا، عمران خان کی سپیچ سنی، میں اسی ٹائم سے الگ ہو گیا۔ تو یقین مانے کہ میں کئی دوستوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جو اسی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شکور قادیانی کی رہائی ہو گئی، اس کے بعد قادیانیوں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اقلیتوں کے نام پہ۔ ایک سے ایک کام عمران خان صاحب نے اسلام کے خلاف کیا، اور ٹی وی میں کیا بولتا ہے کہ بھئی ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے، قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے، اور میں اس عوام سے مخاطب ہوں کہ خدارا آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا لیڈر ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے، یا کوئی بھی آپ کا کسی بھی حوالے سے آپ اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں، تو اس کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یار بس یہ تو میرا لیڈر ہے، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، یار یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ جس آدمی نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، پھر اس نے زندگی کا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں جھوٹ بول کے اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دوں گا۔ تو دوستو ایسا نہیں چلے گا۔ یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے اور مذہبی جماعتوں کو جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس میں جس کی محنت تھی، جس کی جد و جہد ہے ختم نبوت کے اعتبار سے، ناموس رسالت کے حساب سے، وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سچ آپ لوگوں کو اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی میں آ کے کوئی بول دے کہ یار یہ کریڈٹ ہم نے، ایسا عام بات نہیں ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو میں اپنی یوٹیوب کے ساتھ ساتھ میں نے فیس بک پیج بھی بنایا ہوا، آپ میرے فیس بک پیج میں بھی جا کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔